حبیب کبریا تم ہو، اور توبہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والا ہے۔ وہ تو اللہ کے اولیاء کو جلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو سارا تمہارا ظلم و ستم معاف ہو جائے گا۔ چونکہ ایمان سے پہلے جتنے بھی کرے کرائے اعمال ہوتے ہیں، کرتوت ہوتے ہیں، ایمان لانے کے بعد سارے کے سارے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ما قبل کی چیزوں کو ایمان یہ منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اس کا جرم کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ سب ختم۔ اب ایمان لانے کے بعد جیسے اعمال کرے گا ویسی سزا ملے گی اس کو۔ ایمان لانے کے بعد ایمان سے پہلے جو کیا ہے اس کے بارے میں پوچھ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حکومت میں، دور خلافت میں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ ان کو جنگ کے لیے بھیجا، اللہ کے راستے میں بھیجا، رومیوں کی طرف بھیجا۔ وہاں جانے کے بعد رومیوں نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا اور اپنے بادشاہ کو بتایا کہ ان لوگوں میں ایک شخص ایسا ہے جو محمد کے ساتھ بھی رہا ہے، یعنی صحابی ہے، وہ عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ اس بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ اور ان کے ساتھیوں کو طلب کیا، اپنے پاس بلایا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا کہ اپنا دین چھوڑ دو، ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اس فیصلے میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، میں ایمان والا ہوں، ایمان والا ہی رہوں گا۔ تو اس نے دھمکی دی کہ ہم تجھ کو قتل کر دیں گے، لیکن پھر بھی یہی بات کہ میں ایمان سے نہیں پھروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کو سولی پر لٹکا دو اور ان کے تیر برساؤ، لیکن اس بات کا دھیان رکھنا کہ ان کو تکلیف پہنچانا مقصود ہے، جان لینا مقصود نہیں۔ اور تیر برسانے کے دوران ان سے کہتے رہنا کہ اب بھی ایمان سے پھر جاؤ، اگر ایمان سے پھرنے کے لیے تیار ہو جائے تو فوراً چھوڑ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ تیر برساتے رہے اور کہتے رہے کہ ایمان سے پھر جا، یہ کہتے رہے کہ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا، اب تمہیں جو کرنا وہ تم کرو، میں ایمان سے نہیں پھروں گا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور ایمان سے پھرنے کو تیار نہیں ہوئے، بادشاہ نے ان کو سولی پر سے اتروایا اور پھر اپنے لوگوں سے کہا کہ ایک بہت بڑا برتن، اس میں پانی گرم کرو، آگ جلاؤ۔ جب پانی بالکل کھول گیا اور ابلنے لگا، حضرت عبداللہ بن حذافہ سے پھر کہا کہ اب بھی ایمان سے پھر جاؤ۔ تو ان کی تو وہی بات کہ جو میں کہہ چکا ہوں میں اس بات پر اٹل رہوں گا۔ تو ان کے سامنے ہی ان کے ایک ساتھی کو پکڑ کر اس برتن میں ڈال دیا اور 1 منٹ سے پہلے ہی ہڈیاں تک چمکنے لگ گئی۔ پھر کہا کہ اب بھی موقع ہے، انہوں نے کہا نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دو ان کو۔ جب ان کو اس برتن کے پاس لے جانے لگا تو یہ رونے لگے۔ ان لوگوں نے سوچا شاید اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ یہ ایمان سے اپنی جان کی وجہ سے رو رہے ہیں، اپنی جان کو بچانے کے لیے رو رہے ہیں۔ تو بادشاہ کو خبر دی گئی کہ اب تو یہ رو رہا ہے، فوراً بلایا اپنے پاس اور پھر اپنے مذہب کی دعوت دی کہ عیسائیت قبول کر لو،
انہوں نے کہا نہیں، عیسائیت قبول نہیں کروں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، تم مذہب بھی قبول نہیں کر رہے اور جب تمہارا نمبر پانی میں ڈالنے کا آ رہا ہے کھولتے ہوئے پانی میں تو تم رو رہے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا، اور سننے کے بہت زیادہ توجہ سننے کے قابل بھی ہے، انہوں نے جواب دیا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک جان ہے، 1 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے پاس 100 جانیں ہوتی، بلکہ اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم میں بال ہیں، اور پھر اللہ کے لیے مجھ کو ہر جان کی بازی لگانی پڑتی، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں۔